قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ایک بات تذکرے میں آئی تھی کہ اولاد کی صحیح تربیت کے لیے اسلام نے ایک بہترین نظام قائم کیا ہے۔ ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہے اور اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہے، ان دونوں لائن کی باتوں کو اسلام نے صاف طور پر واضح کیا ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ نے اپنے اولاد کے بارے میں شکایت کیا اور یہ پوچھنے لگا کہ کیا باپ کے اولاد پر بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، یعنی ماں باپ پر کیا اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ہاں، ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتایا تھا کہ وہ ماں کا انتخاب، کہ باپ پر اپنے اولاد کی ذمہ داریوں میں سے اور اپنے اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق ہے کہ وہ ماں کے سے انتخاب کا ہے۔ یہ بنیاد ہے اور یہ عمارت کی ایک بنیاد ہے کہ جس طرح ایک عمارت جب تک اپنی بنیادیں مضبوط نہ ہوں وہ قائم نہیں ہو سکتی، اور جس عمارت کی بنیادیں کمزور ہوں اور اس کے ستونوں کے اندر وہ طاقت اور وہ پاور نہ ہو تو عمارت کبھی بھی لڑکھڑا سکتی ہے۔ اسے کوئی سردی کا موسم ہو یا کوئی گرمی کا موسم ہو یا کوئی ہوا کے تھپیڑے ہو، اسے کبھی بھی متزلزل کر سکتے ہیں اور عمارت کو تہز نہز کر سکتے ہیں جس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اولاد کی صحیح نشو و نما کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے جو حقوق بتائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس باپ کو نصیحت کی تھی کہ سب سے پہلے اپنی اس اولاد کی صحیح ماں کا انتخاب کیا جائے، کہ صحیح بیوی کا انتخاب ہو، کہ اگر یہ بنیاد ہی صحیح ہوگی تو پھر آنے والی نسل سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل روشن کرے اور آنے والی نسل وہ ہماری کارگر ثابت ہوگی اور ہماری معین اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو بتایا گیا تھا
کہ ماں کا انتخاب صحیح کیا ہے. اور عام طور پر ہمارے پاس جو رشتے ناطے کرنے کا مزاج آج بنا ہوا ہے، تو ہم نے ان بنیادی چیزوں کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا. کہ اسلام نے بھی کچھ باتیں بتائی تھی کہ جب کہیں رشتہ کیا جائے اور کسی کے گھر رشتہ لے جایا جائے، چاہے لڑکے کو دیکھے یا لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے، تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے خاندان اور رشتہ داری کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ فاظفر بذات الدین، دینداری والی عورت کو اختیار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ، تمہاری نسلوں کی صحیح پرورش ہو سکے گی. تو اسلام نے بھی جو ترجیح دی ہے وہ دینداری کو دی. اگر ہم مالداری کو ترجیح دیتے ہیں، یا اگر ہم نسب کو ترجیح دیں، یا اگر ہم حسن و جمال کو ترجیح دیں اور دینداری کو نظر انداز کر دیں، تو یہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کی صحیح پرورش نہ ہونے پائے اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان میں وہ بات نہ پائی جائے جو دین اور اسلام چاہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دینداری کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی مل جائے اور دینداری کے ساتھ ساتھ مالداری بھی مل جائے اور دینداری کے ساتھ ساتھ حسب اور نسب بھی مل جائے. یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے. لیکن سب سے پہلے جو ترجیح دی جانی چاہیے رشتے کرنے کے سلسلے میں اور لڑکی کو اور لڑکے کو دیکھنے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن عموماً جو ہمارے پاس معمول بنا ہوا ہے اور آج کا ہمارا جو ماحول چل رہا ہے، اس چیز کو صرف نظر کرتے ہوئے، دینداری کو نظر انداز کرتے ہوئے، ہم نے سب سے پہلے جو بنیاد بنایا ہے رشتہ داری کے اندر وہ مال کو اور حسب نسب کو بنایا ہے کہ خاندان کیسا ہے، کہ بچہ کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، جائیداد کتنی ہے، اور بچی کو صحیح سے کھلا پائے گا یا نہیں کھلا پائے گا، اور بچی کی صحیح سے دیکھ بھال کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، ذاتی مکان ہے یا کرائے سے رہتے، کاروبار خود کا ہے یا پھر کسی کے پاس نوکری کرتا ہے. ان بنیادوں کو ہم نے سب سے پہلے مد نظر رکھا ہے کہ رشتہ کرنے کے سلسلے میں یہ نہیں دیکھا کہ بچے کو قرآن بھی پڑھنے آتا ہے نہیں آتا ہے، روزے نماز کا پابند ہے بھی یا نہیں. ہاں بس ایک سرسری انداز میں بات کہہ دی جاتی ہے، کیا نماز وغیرہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرتا ہے، تھوڑی بہت قرآن پاک پڑھ لینا آ جاتا ہے، ایک مرتبہ قرآن مکمل کر چکا ہے، مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا. ایسے نظر انداز کیا جاتا ہے کہ گویا کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. جبکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ فاظفر بذات الدین، عورت کے انتخاب میں آپ سب سے پہلے دین کو ترجیح دیجیے. یہ نہ دیکھیں کہ مالداری ہے یا نہیں ہے، غریب ہے کوئی بات نہیں، حسن و جمال نہیں ہے کوئی بات نہیں، اور بہت اعلیٰ اور اونچے خاندان کی نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس لڑکی کے اندر دینداری ہو تو آپ اسی کو اختیار کر لیں. اللہ نے تمہارے لیے اسی میں کامیابی رکھی، اسی میں کامیابی رکھی. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بتایا تھا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے رشتہ داری کی جاتی ہے، عموماً ہمارا آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے اور آج کل کی جو رشتہ داریاں ہو رہی ہیں سب ان باتوں کے مخالف ہیں. اسلام نے عورت کی کچھ صفات بیان کی تھی کہ بیوی کو اگر آپ کو صحیح بیوی بنانا ہو اور اگر اس کو صحیح ماں بنانا ہو تو اسلام نے اس کی کچھ صفات بیان کی. اور اسی طریقے سے شوہر کے بارے میں بھی کچھ صفات بیان کی کہ اگر شوہر کو صحیح شوہر بننا ہو اور اگر اس کو صحیح باپ اپنے بچوں کا بننا ہو تو اس کی بھی کچھ صفات اسلام نے بیان کی. علماء نے لکھا ہے کہ 4 صفات ہیں جو بیوی کے اندر ہونی چاہیے، جو اس کو صحیح ماں بنائے، جو اس کو صحیح اپنے شوہر
سے پہلی صفت جو اسے صحیح طور پر ماں بنائے گی اور وہ صحیح طور پر اپنے شوہر کی بیوی بن کر رہے گی، کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو کہ اس کے اندر حیا ہو، اس کے چہرے پر حیا، کہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ دل کا ترجمان ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے دل میں حیا ہے، چہرے پر حیا ہو رہتا ہو، دل میں حیا ہے، دل میں پاکدامنی ہے۔ عجیب بات ہے کہ دل میں اگر حیا ہوگی تو یقیناً انسان کے چہرے پر حیا کے اثرات ظاہر ہوتے اور اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ کہ چہرہ جو ہے وہ دل کا ترجمانی کرتا ہے، کہ دل کے اندر کے جو احساسات ہیں، دل کی جو حیا ہے اور دل کی جو پاکدامنی ہے، دل میں جو گندگی ہے، ان سب کو چہرے کی وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے اور چہرے کی وجہ سے پرکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا تھا کہ سب سے پہلی صفت جو ہماری عورتوں میں ہونی چاہیے، جو ہماری بیویوں کو صحیح بیوی بنائے اور ماؤں کو صحیح ماں بنائے، وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر حیا ہو، حیا۔ اور دوسری صفت علماء کرام نے جو بیان کی ہے کہ بیوی کو صحیح بیوی بنانے کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اس کی زبان میں مٹھاس ہونی چاہیے، مٹھاس، اس کی زبان تیز نہ ہو، اس کی زبان کڑوی نہ ہو، وہ بات کرے تو اس کی زبان سے شیرنی ٹپکے اور وہ بات کرے تو ایسے لگے کہ اس کی زبان سے پھول کی پنتیاں جھڑ رہی، کہ اس کی زبان میں مٹھاس ہو۔ بڑے بڑے گھر اس زبان کی تیزی اور کڑواہٹ کی وجہ سے اجڑ چکے، اور بڑے بڑے گھروں کے اندر فسادات جو آپس میں ہوتے ہیں اسی زبان کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھینچ رہے، باہر کھینچ رہے تھے، کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہو، زبان کہیں باہر نہ آ جائے۔ کہا کہ ہاں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اسی کو نکال کر پھینک دوں۔ کہا کہ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں، اور یہی وہ زبان ہے جس نے معاشرے کے سکون کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تک اس کو قابو میں نہ کیا جائے، جب تک ایک گھر صحیح سے قابو میں نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ نصیحت کر دیجیے، مجھے کچھ سکھا دیجیے۔ آپ نے کچھ لمبا خطاب نہیں کیا اور آدھا ایک گھنٹہ اور 2 گھنٹے کا بیان نہیں کیا اور بہت ساری لمبی نصیحتیں بھی آپ نے نہیں کی، بس آپ نے زبان کو باہر نکالا اور پکڑ کر یوں کہا کہ اس کی حفاظت کرو، تم اس کی حفاظت کر لو اور کل قیامت کے دن جنت میں ایک محل دلانے کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ جس نے اس کی حفاظت کر لیا وہ محفوظ ہو گیا، بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو گیا۔ کہ چھوٹی سی چھٹاک اور آدھی چھٹاک کی زبان ہے، لیکن یہ اتنا تیز چلتی ہے کہ معاشرے کا سکون اس نے برباد کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو تو تم اسی میں سکون محسوس کرو۔ تو دوسری جو صفت بیان کی گئی علماء کرام نے لکھی ہے کہ ماں کے صحیح انتخاب کے لیے یا بیوی کے صحیح انتخاب کے لیے کہ اس کی زبان کے اندر نرمی ہو، نرمی، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، کڑواہٹ نہ ہو، وہ بڑوں کو بڑوں کا مقام دے، وہ چھوٹوں کو شفقت سے بات کرے، بڑوں سے محبت کے ساتھ پیش آئے، وہ سمجھے کہ ساس کا مقام ایک ماں کے برابر ہے، وہ سسر کے مقام کو سمجھے کہ اس کا مقام میرے باپ کے جیسا ہے، وہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کے جیسا مقام دے، ہر ایک کو اپنا مقام دے، اور جس کا جیسا مقام ہے اس کے ساتھ اس رویے کے ساتھ وہ پیش آئے، اسی انداز سے ان کے ساتھ وہ بات کرے، اس کا طرز تکلم بھی کچھ ایسا ہو کہ سارا گھر اس سے محبت کرنے لگے۔ تو دوسری صفت اس کی زبان میں مٹھاس ہو۔ اور تیسری صفت جو بیان کی گئی علماء کرام نے بیویوں کو صحیح بیوی بنانے کی اور ایک ماں کا صحیح انتخاب کرنے کی کہ اس کے مزاج میں نیکی ہو، نیکی کرنے کا اس کا مزاج ہو، کہ جب وقت ملا مصلی بچھائے نماز کے لیے بیٹھ گئے، جب بھی وقت ملا قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، جب بھی وقت ملا ذکر و اذکار میں بیٹھ گئی، اور جب بھی موقع ملا گھر میں بچوں کو نیک کاموں کی نصیحت کرتے رہے، کہ نیکی ہو اس کے مزاج میں۔ یہ تیسری صفت بیان کی گئی، ایک تو حیا ہو اس کے چہرے پر، اور دوسری
سی اس کی زبان میں مٹھاس ہو، نرمی ہو، اور تیسری جو صفت بیان کی گئی اس کے مزاج میں نیکی ہو، اور چوتھی صفت جو علماء کرام نے بیان کی ہے ایک بیوی کو صحیح بیوی بنانے کے سلسلے میں کہ وہ گھر کے کام کاج کرنے والی ہو، گھر کے کام کاج میں مدد کرنے والی ہو، یہ نہیں کہ کھالے اور سوتے پڑے رہے، نہیں، گھر کے برتن مانجے، کبھی یہ کرے، کبھی کپڑے دے، کبھی کچھ کرے، کبھی فلاں کرے، کبھی یہ کرے، ایسے نہیں کہ بس اپنے آپ کو ایسی بندہ مزاج اس نے بنا لے، بالکل ہی نہ ہو۔ تو چوتھی بات جو بیان کی گئی کہ کام کاج کرنے والی خاتون ہو، یہ چار صفات جس عورت کے اندر ہوں گے وہ صحیح سے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی، وہ صحیح سے ایک ماں کا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ صحیح سے ایک بیوی کا کردار ادا کر سکتی ہے، وہ صحیح سے ایک بہو کا انداز اپنا سکتی ہے کہ چہرے پر حیا ہو، زبان سے مٹھاس ہو، اور مزاج کے اندر نیکی ہو کہ نیکی کرنے کا ہمیشہ اس کا مزاج ہو، اور چوتھے یہ کہ گھر کے کام کاج کرنے والی ہو، یہ نہیں کہ خالی پڑے رہے، سوتے رہے اور تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا اور بستر ہی کو پکڑے رہے۔ یہ چار صفات جس عورت کے اندر ہوں گی، ایسی عورت کو ترجیح دی جائے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کر سکتے اور اپنے بچوں کی صحیح سے افزائش کر سکتے اور صحیح سے اسلام کے طور پر نشر و اگر کرنا چاہتے تو سب سے پہلے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ماں کا انتخاب صحیح ہو، اور ماں کے انتخاب میں ان چار صفات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے شوہر کے لیے بھی چار صفات بیان کی کہ اسلام نے ایک بیلنسنگ کا ایک نظام بتایا، یہ نہیں کہ صرف عورت کے لیے اور بیوی کے لیے اور ماں کے لیے بیان کیا جائے کہ چار صفات ہو اور شوہروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور باپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، نہیں، اسلام نے دونوں کے لیے بھی برابر کے حقوق بتائے، جہاں بیوی کو اس کے حقوق بتائے وہاں مرد کو شوہر کے حقوق بتائے۔ بیوی کو بتایا ہے کہ اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ تو شوہروں کو بیویوں کے حقوق اور بیویوں کو شوہروں کے حقوق دونوں کا نظام بیلنسنگ کے ساتھ اسلام بتاتا ہے کہ ایک فور ویلر ہے، چار ٹائر والی گاڑی، اور ہر ٹائر میں اگر ہوا برابر ہو تو گاڑی صحیح سے چلے، تین ٹائر میں 40% ہوا اور ایک ٹائر میں 35% ہوا ہو تو گاڑی لڑکھڑائے گی، وہ گاڑی صحیح سے نہیں چل سکتی۔ ایک چار ٹائر والی گاڑی 5% ہوا کی کمی کی وجہ سے وہ صحیح نہیں چل سکتی۔ تو یہ دونوں میاں بیوی کے اندر جو صفات ہونے چاہیے، تو کیا اسلام ایک کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اور بس ایک کو ہی ترجیح دے گا؟ دونوں کے لیے بھی اسلام نے رہنما اصول بتائے کہ جس طرح بیوی کے لیے چار اصول اور چار صفات بیان کی تھی اسلام نے، اسی طریقے سے شوہر کے لیے بھی اسلام نے صفات بیان کی۔ شوہر ہو تو کیسا ہو کہ کیسے وہ اپنے باپ کا کردار ادا کر سکے، وہ کیسے ماں کو ماں کا حق دے اور کیسے وہ اپنے باپ کو باپ کا حق دے، وہ کیسے بیٹے اور بیٹی کو ان کا حقوق ادا کرے، اور کیسے بہو کو بہو کا حق دے، وہ سسر کے انداز میں ہو تو کیسے ہو اور باپ کے انداز میں ہو تو کیسے ہو، ہر موڑ پر اسلام نے رہنمائی کی۔ کہ شوہر کی بھی کچھ صفات اسلام بیان کر رہا ہے کہ شوہر کے اندر کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سیرت سے بات بولیں گے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کا جو نکاح کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو یہاں انتخاب کا پتہ چلا کہ شوہر کے اندر حیا ہونی چاہیے، حیا، کہ اللہ کے رسول نے جو شوہر کا انتخاب کیا اپنی بیٹی کے لیے اور اپنے داماد کا جو انتخاب کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے اندر جو پہلی صفت تھی وہ حیا تھی، حیا، کہ جس طرح ایک عورت کے چہرے پر بھی حیا ہونی چاہیے اسی طریقے سے ایک مرد کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، اور حیا کے ساتھ ساتھ معیشت کا نظام بھی مضبوط ہو، یہ نہیں کہ بس بیٹھ کے کھانے والا، معیشت کا نظام بھی ہو اور کمانے دھمانے والا بھی ہو۔ یہ دونوں چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر تھی، ایک تو مالدار بھی تھے، کمانے والے بھی تھے، اور دوسری صفت جو کہ حیا تھی، یہ کامن صفت ہے جو بیوی میں بھی ہونی چاہیے اور مرد میں بھی ہونی چاہیے۔ اور دوسری جو صفت تھی وہ کمانے دھمانے والے تھے، معیشت کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ مضبوط تھے۔ اس صفات کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے لیے
بات کو مد نظر رکھتے، اور آج کیا ہم نے بس بیٹھنے کو اور ایدی پن کو بہت ہی زیادہ مشغلہ بنا لیا ہے، بلکہ اسلام نے اس کی مخالفت کی، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے مانگنے کی غرض سے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی مانگو نہیں، جاؤ ایک درخت سے ایک لکڑی کاٹی اور ایک کلہاڑی اس میں لگائی اور کہا کہ جاؤ جنگل سے درخت کی لکڑیاں کاٹ کر لاؤ۔ انہوں نے درخت کی لکڑیاں کاٹ کر لائی اور ان لکڑیوں کو فروخت کیا اور اس کے کچھ پیسے آئے تو کہا کہ ان پیسوں سے اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو اور ان پیسوں سے کپڑے کا انتظام کرو، مانگنے کو مشغلہ نہ بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی کہ کماؤ، حلال رزق کماؤ، اللہ تعالیٰ نے راستے تمہارے لیے کھولے۔ توکل اسی کا نام ہے کہ ہم بس بیٹھ کر کھائیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے خادم کے ساتھ آئے اور اپنے گھوڑے کو انہوں نے درخت سے باندھا اور ان کے ساتھ جو خادم تھا یا کوئی شخص تھا اس نے گھوڑے کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی گھوڑے کو باندھنا چوری ہو جائے گا، کوئی لے کر چلا جائے گا، تاکہ نہیں، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو درخت سے باندھ لے پھر اللہ پر توکل کر۔ توکل اس کا نام نہیں کہ چوراہے پر گاڑی چھوڑ دے اور یہ کہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تیرے اختیار میں جتنا ہے پہلے اسے کر، ہینڈل لاک لگائے اور جتنا ہو سکے اسے بند کرے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب اللہ کی حفاظت میں ہم نے اپنا اختیار اپنایا نہیں اور کہا کہ اللہ کھلانے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہ اسباب کی جگہ ہے، یہاں پر کچھ اسباب مجھے اور آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم کمانے دھمانے جائیں نہیں اور یہ کہے کہ اللہ ہی کھلانے والا ہے تو کیا نوالے اتر کر جنت سے ہمارے منہ میں پڑیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو انتخاب کیا تھا اپنی بیٹی کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شکل میں، وہ یہ تھا کہ حیا ان کے اندر تھی اور دوسرے معیشت کے اعتبار سے مضبوط تھے۔ تو پتہ چلا کہ مرد کے اندر بھی پہلی صفت جو ہونی چاہیے وہ ایک حیا ہونی چاہیے، حیا۔ اور دوسری صفت جو علماء کرام نے لکھی ہے کہ ایک مرد کے اندر ہونی چاہیے جو اسے صحیح معنی میں شوہر بنائے اور صحیح معنی میں اسے اپنے بچوں کا باپ بنائے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بردباری ہو، تحمل، برداشت کرنے کا مزاج ہو، برداشت کرنے کی صفت اس کے اندر ہو کہ حالات آئیں گے، ماں کی طرف سے آئیں گے، بیٹوں کی طرف سے آئیں گے، بھائیوں کی طرف سے آئیں گے، سسرال والوں کی طرف سے آئیں گے، چاروں طرف سے حالات آئیں گے۔ اب حالات کے اندر یہ نہیں کہ غصے میں کوئی کام الٹا کر جائے اور غصے میں کچھ کا کچھ کر جائے، اس لیے صفات بیان کی جا رہی ہے کہ تحمل کا مزاج ہو، بردباری کا مزاج ہو، برداشت کرنے کی صفت اس کے اندر ہو۔ اور اسی لیے اللہ نے مرد کو مکلف بنایا کہ برداشت کی صفت انسان کے اندر ہوتی ہے، کہ جس کے اندر برداشت کرنے کی صفت نہ ہو تو بڑی بڑی سوسائٹیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنظیمیں بنتی ہے اور فلانے بنتے اور چناؤ بنتا ہے، لیکن ایک برداشت کی صفت کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ تنظیمیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ ہم فلانا کام کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن برداشت کا مادہ ہمارے اندر نہیں اور برداشت کی صفت ہمارے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے۔ حالات آئے تو برداشت کرے، تکلیف کو سہنے والا ہو۔ اسی لیے مرد کو طلاق کا جو اختیار دیا ہے کہ برداشت کرنے کی صفت اس کے اندر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات پر طلاق دے دیتا۔ اگر خدا نہ خواستہ طلاق کا اختیار اللہ ایک عورت کو دیتا تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں طلاقیں روزانہ کی رونما ہوتی۔ اللہ نے مرد کو جو اختیار دیا ہے اس کی سب سے بڑی صفت یہ کہ اس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے، وہ لے کر چلنے والا ہوتا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر ہو، وہ کسی اور مقام کے اندر ہو اور کسی بڑی پوسٹ کے اندر ہو، اس کے اندر برداشت کی صفت ہو تو صحیح سب کو لے کر چلے گا۔ اسی طریقے سے خاندان میں اگر شوہر قوت برداشت اور تحمل اور بردباری کی صفت اپنے اندر رکھتا ہو تو وہ سارے خاندان کو صحیح سے لے کر چلنے والا ہو، اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرے گا اور اپنی بیوی کی تھوڑی نوک جھوک کو برداشت کرے گا۔ تو یہ صفت بیان کی گئی کہ تحمل ہو، بردباری کا اس کا مزاج ہو۔ اور ایک صفت مرد کی یہ بیان کی گئی کہ کمانے دھمانے والا ہو، کام کاج
کرنے والا ہو، نکھٹو نہ ہو، اور اپنی بیوی کا سپورٹر ہو، اپنی بیوی کا مددگار ہو، کہ ہر وقت اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، کہ ہاں اگر آٹا گوندھ رہی تو آٹا گوندنے میں بھی اس کی مدد کرے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی آٹا گوندنے لگ جائے تو آپ اسے بیوی کا غلام کہیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ اپنی بیویوں کے کاموں کے اندر مدد کیا کرتے تھے۔ اگر آٹا گوندنے کی باری آتی تو آٹا گوندنے میں آپ لگ جاتے، کبھی جھاڑو بھی مار دیا کرتے، اور کبھی کبھی اپنے جوتے کا تسمہ خود سی لیا کرتے۔ یہ آپ نے بتایا ہے کہ مرد کو ایک مرد کی طرح کیسے رہنا چاہیے، تو یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اپنی بیوی کا وہ مددگار ہو، کمانے دھمانے والا ہو، نکھٹو نہ ہو، بیٹھ کر کھانے والا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، اپنی بیوی حضرت سپورہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں سردی کا موسم تھا۔ حضرت سپورہ کو درد ذہ ہوا اور انتہائی سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں آپ کو گرمی کے لیے پہاڑ سے آگ لے کر آتا ہوں، آگ، انی آنست نارا، میں آگ لانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہ بیوی کا مددگار، کہ بیوی پر حالات آئے تو اس کو برداشت کیا اور اس کے کام کاج میں مدد کرنے والا، تاکہ ٹھیک ہے میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تمہیں سردی کا احساس نہ ہو، گرمی نہ ہو۔ تو پہاڑ پر گئے آگ لانے کے لیے، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید ہم اس میں سے کچھ گرمی حاصل کر لیں۔ اس طریقے کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہے، اور پھر آگ لانے کے لیے گئے، وہاں پہ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ پتہ چلا کہ بیوی کی مدد کرنے کے سلسلے میں گئے تھے اور اللہ نے نبوت سے انہیں سرفراز فرمایا، تو کیا وجہ بنی کہ بیوی کے کام کاج میں مدد کرنے والے تھے۔ یہ صفات ایک شوہر کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ حیا ہو، حیا، اور کمانے دھمانے والا ہو، اور تحمل کی صفت ہو، بردباری کی صفت ہو، برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر ہو، اور اپنی بیوی کے کاموں میں مدد کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا ہو۔ یہ تمام باتیں اسلام نے نکاح کے موقع پر بیان کی۔ میرے دوستوں، آج جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں اور جو معاشرہ جو انتہائی بگڑ چکا ہے، اس کی دو وجوہات اس سے پہلے بھی بتائی گئی۔ ایک تو علم تعلیم کے راستے سے فساد ہمارے علاقوں میں اور ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں آیا، اور دوسرا ہمارے نکاح، ہماری آج کل کی شادیاں، کہ جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا چین اور سکون اجڑ گیا ہے۔ نکاح انتہائی حساس موضوع ہے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو جنت سے شروع ہوئی اور جنت میں ہی ختم ہوئی۔ کوئی عبادت جنت سے شروع نہیں، نکاح ہی تھا سب سے پہلی عبادت جو جنت سے شروع ہوئی اور جنت میں ہی ختم ہوئی۔ اور نکاح ایک ایسا کمزور اور نازک رشتہ ہے کہ جو ایک لفظ پر بنتا ہے اور ایک لفظ پر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ماموں اور بھانجے کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا جب بن جائے، باپ اور بیٹے کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ماں اور بیٹے کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بھائی اور بھائی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا، دادا اور پوترے کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن میاں بیوی کا جو ایسا رشتہ ہے، سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ وجود میں آیا تو نہ ماموں بھانجے کا آیا، نہ بیٹا بیٹی کا آیا، نہ باپ بھائی کا آیا، نہ بھائی بہن کا آیا۔ سب سے پہلا اگر جنت میں جو رشتہ وجود میں آیا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ، اور نازک بھی اتنا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ ایک لفظ آپ کہہ رہے کہ میں نے قبول کیا، رشتہ طے ہو چکا، اور ایک لفظ زبان سے نکل جائے کہ میں طلاق دیا، دونوں کا رشتہ ختم۔ کبھی یہ نہیں سنا ہوا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے کو آنکھ کر دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی کہ اپنے بچوں کو آپ آنکھ کرے، گھر سے نکال دے اور اپنی رشتہ داری ختم کرے، لیکن وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، وہ رشتہ باقی رہتا ہے۔ لیکن ایک مرد اور ایک شوہر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دیا، تو اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ انتہائی